میں اپنے اس ادارے کے ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن علی بخش صاحب کا، چیئرمین ادارے امر ملک حبیب الرزیق صاحب کا، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد نعیم خان کا، ایڈیشنل سیکرٹری سوشل ویلفیئر فاروق صاحب کا، تیمور بھائی کا، اور باقی جتنے بھی یہاں پہ ڈاکٹرز، ورکرز، خصوصاً میڈیا کے جو بھائی آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دل میں میرا بہت کچھ ہے، یقین کریں جب یہ میں آواز لگتی ہے کیمرے کا نہ راضی سر آواز ڈونر سے آواز کوئی صحیح نہیں آواز راضی کو لگتی ہے تو یہ کہ راضی سر دل میں میرا بہت کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں ہمارے بہت سارے دوست جو کہ انڈسٹریلسٹ ہے، بزنس مین ہیں اور ہم سے زیادہ دل دے درد رکھتے ہیں، لیکن کمی رابطے کی ہے کہ رابطہ نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ جو انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر رابطہ ہو تو اس کو گورنمنٹ کی ایڈ کی ایک پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اسپیشل بچوں کی نگہداشت کریں، ان کو ان کی مشکلات نہیں، ان کو مزید سہولتیں بھی دیں، اور خوشی کی جو ان کے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم ان کو مہیا کریں۔ میں نے جب ان کو گورنر ہاؤس بلایا، پھر پریکٹیکلی جب دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ واحد ورک ہے، کام ہے جس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے اس میں کچھ مفادات ہیں۔ اس میں ایک مفاد ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت کی اصول۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ میں پورے صوبے میں اس طرح اداروں کا وزٹ کروں، کیوں کہ ان لوگوں کا میں پورے پاکستان کے بھائیوں سے اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے ارد مدار سے، چاہے وہ تحصیل ناظم ہیں، چاہے وہ ایم پی اے ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، چاہے وہ علاقے کا ایلڈر ہے، کہ اپنے اپنے علاقے میں، ان کے علاقے میں جو بھی اس طرح کا ادارہ ہے اس کا وزٹ کرے اور ان کی مشکلات اللہ کی رضا کے لیے حل کرے۔ آج میں ہلال احمر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، اور یہ حقیقت ہے میں نے ان کو فون کیا کہ چونکہ گورنر ہاؤس میں جب یہ بچے آئے تھے تو کس کے ہاتھوں میں، اونٹوں پہ اور چہرے پہ میں نے دانے دیکھے تھے، زخم دیکھے تھے، تو مجھے ہمیشہ وہ جھجکتے تھے کہ یار ان کا کیا کروں۔ بچے سمجھ کر، اپنی فیملی کے بچے سمجھ کر میں نے کہا کہ میں ان کا علاج کراؤں۔ میں آج ادارے کے سربراہ کو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دیکھنے کے بجائے، چونکہ اس ادارے میں 600 سے زیادہ بچے ہیں اور اس ادارے کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کی نیتوں پر میرا شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیار سے ایک گلاس پانی بھی معذور بچوں کو دے دے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ اور آپ کا جو عملہ ہے، جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ ان کے دیکھ بھال کر رہے ہیں، انہیں خصوصی طور پر کم از کم
ہفتے میں 1 گھنٹہ ادائیات کے لیے جمع کرائیں اور یہ چیزیں ان کو بتائیں. کسی اچھے پروفیسر کسی اچھے عالم کو بلائیں تاکہ اس میں کام کرنے والوں کو وہ ایک اسپیچ کرے اور اس کی افادیت بتائے. اس سے پہلے بھی ہمیں ان اداروں سے جب ہم نے بلایا تو پھر لوگوں نے کہا کہ کچھ ضرورت ہے. وہ ضرورت بذریعہ میئر پشاور انہوں نے پوری کی ہے. اور آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس ادارے میں اس بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کو جو چیز ضرورت ہے اس کا لسٹ، اگر آپ کا جگہ تو بڑا ہے، اگر اس میں ان کے کھیل کود کے لیے پیریڈ وائز آپ کو کچھ چیزیں ضرورت ہے تو اس کی لسٹ مجھے دے دیں. انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو بھیج دوں گا. کیوں؟ یہ بچے جو ہے ان کو ہم اپنے بچے سمجھیں گے اور میں آپ تمام اداروں کو جو سوشل ویلفیئر کا یہاں پہ ہمارے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈائریکٹر بیٹے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ ان سب کے جہاں جہاں یہ سینٹر ہے الگ الگ ان کا مجھے ڈیٹا بھیجیں. ان کی جو ضروریات ہے وہ ضروریات بھیجیں اور ضروریات بھی اس طرح کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کے بھیج دیں تاکہ جن لوگوں کو میں کہوں گا ان علاقوں میں تو ان علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزیں مہیا کریں گی اور یہ آپ کے لیے ایک ایجوکیشن بھی ہوگا. دیکھو آپ سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر اور حکومت کے جیب کو دیکھو. حکومت ایک ایسے بند قلعے میں بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکل نہیں دیکھ سکتا اور جو آپ کو پریکٹیکل دیکھے گا وہ آپ کا ہیلپ کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ ان سینٹر کے مالکان جو ادھر آپ کے آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ ہدایت جاری کریں کہ جو ہمارے دوست آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ پہنچاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک اچھا لیزان قائم کرو تاکہ اور اس کو اتنا تنگ بھی مت کرو کہ پھر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ بھائی یہ کرو یہ کرو، بلکہ اور لوگوں کو ڈھونڈو. ان کو کہو کہ بھائی کسی اور 10 دوستوں کو اس سینٹر میں لاؤ. اگر آپ ان لوگوں کو لاؤ گے، میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فرائض منصبی پورے کریں تو سال کے 365 دن لوگ یہاں آپ کو صبح و دوپہر کا اچھا کھانا دے گا. لیکن ہم صرف کرسی پر بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کی جیب کو دیکھتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ورنہ یہ جو ایت آباد کے لوگ ہیں ادھر 365 سے کیا 3000 سے بھی زیادہ ہے. اور میں ابھی آپ کو ایک لسٹ دیتا ہوں، صبح دوپہر آپ کو کبھی چکن بھیجے گا پکی ہوئی، کبھی دیگے بھیجے گا اور آپ کو ان کو اچھا کھانے کھلایا کرو. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس طرف نکلے نہیں. اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ دنیا میں اسپیشل بچوں کو بہت ساری فیسلٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے لوگوں نے ایجوکیٹ کیا. مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنے اداروں کو کس کو کہا کہ ہمارے یہ تکلیفات ہیں؟ کس کو آپ نے دعوت دی ہے کہ آپ آؤ؟ کون سا عوامی نمائندہ ہے جس کو آپ نے کہا کہ ادھر دیکھ لو؟ میڈیا کے ان بھائیوں کو کس سے آپ نے اپیل کی کہ آؤ ان کی آواز دنیا میں اور ملک میں پہنچاؤ؟ اگر یہ ایک بس میں کڑی بہن یا بھائی کی بدتمیزی میں دنیا کو پیغام پہنچا سکتے ملک کو،
تو آپ کے لیے تو اپنا جان بھی نچھاور کرے گا ان بچوں کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں 1-2 میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کا پروجیکٹ، اس طرح بہت خدا ترس لوگ ہیں اور یہ دنیا خدا ترس لوگوں پر آباد ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے یہ بھی کروں گا اور لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ بھائی آپ نے، یعنی ہمارا ایک ادارہ ہے باہر جس میں ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور جب میں نے اس کا وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی سے بھی چندہ نہیں مانگا. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایک بات بٹھائی، یعنی 7-8 ہزار لوگوں کو 3 ٹائم کھانا پک رہا ہے، 3 ٹائم چائے دے رہے ہیں، ان کو کپڑے بھی دے رہے ہیں، ان کو سب. میں نے کہا کس طرح؟ وہی اللہ نے ایک بندے کے دل میں ڈالا ہے کہ میں سال میں 1 دفعہ ٹرک چاول بھیجوں گا. کون کہتے آٹا بھی، تو کنٹینیو ہمیں گھی آٹا سب کچھ آ رہا ہے. تو ہمارے آفیسر کیوں اس طرح ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کسی اچھے پروفیسر یا کسی اچھے عالم کو بھیج کر آپ کے لیے 1 گھنٹے یہ بتا دے کہ اس میں کتنا اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری خدمات آپ کے لیے ہیں، ان بچوں کے لیے ہیں، اور جو تکلیفات ہیں، جو مشکلات ہیں، فی الحال وہ ہم اپنی طرف سے کریں گے، اپنی ساتھیوں کی طرف سے کریں گے، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کیا. یہ جو گورنر ہاؤس میں فنکشن کیا اپنی طرف سے کیا. جو ابھی آپ کو مشینیں دی، میرے خیال کتنے 30 نہیں کتنی مشینیں ٹوٹل 300 ہے. 300 مشینیں دی، اپنی طرف سے دی، تاکہ ابھی بھی ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے مشین دے دو تاکہ میں اپنا کام کروں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیں گے، اور اس میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے چیمبرز کو، انڈسٹریلسٹ کو شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ادویات وغیرہ کی ضرورت ہے رکھنے کے لیے تو اس کا لسٹ بھی دے دیں. انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ ہمارے اس طرح دوست ہیں، ہم اس سے استفادہ کریں گے. اور میں میڈیا کے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو ذرا لیکن ملک میں تو اس طرح ادارے بہت ہوں گے، اس صوبے کے عوام کے لیے ایک اچھا پیکج کے ذریعے ان کو بھیجو تاکہ ان کی خدمت ہو اور ان کی پروجیکشن ہو. بہت شکریہ. اب سیاسی بات. گورنر صاحب، گزشتہ روز تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں حاجی غلام علی، انہوں نے صوبے میں عملاً گورنر راج نافذ کیا ہوا ہے، اور جو نظام کابینہ ہے اس کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، میں ایک ورکر آدمی ہوں. میری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس ایکٹیویٹیز کو ماضی کے گورنر کے آئینے میں دیکھتا ہے. تو میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جہاں بھی بیٹھا ہوں، گورنر ہاؤس میں بھی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تمام مکاتب فکر کے ساتھ میں ملتا ہوں اور ان کے مشکلات حل کرنے کے لیے لوگوں کو فونیں بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور مسائل حل کرتا ہوں. اور جیسے ان اداروں میں آیا، انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج تک کوئی گورنر کسی ادارے میں نہیں گیا. تو ان کو یہ اگر جھجکتا ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو میں تو اس خدمت کے لیے آیا ہوں اور خدمت کرتا رہوں گا. اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن پہ حاوی ہوگا، انہوں نے 3 کویشچن کیے. ایک کہا کہ یہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے گزشتہ 40 سالوں سے، مجھے فخر ہے. لیکن ان منصب پہ بیٹھ کر آپ دیکھیں میرے گورنر ہاؤس میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی آئی کے MNA اور MPA بھی آتے ہیں، اور ان سے بھی میں ملتا ہوں. میں محترم پرویز خٹک صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گورنر نے گزشتہ 4 سالوں میں 400 آدمیوں سے بھی ملاقات نہیں کی، اور میں نے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ملاقاتیں 2 مہینوں میں کر دی. تو اگر آپ
یہ کہتے ہیں تو جو پورے صوبے سے پوچھو. میں تو صوبے میں باہر نہیں گیا, لیکن آج صوبہ بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ عوامی گورنر. تو اگر آپ سے اس کو دکھ ہے, آپ نے کہا کہ ہم دروازے توڑیں گے, آپ نے دروازے لا کر مجھے کہنا نہیں چاہیے گورنر ہاؤس میں مرغیاں لڑائیاں کرتے تھے. پوچھ لو, 4 سال مرغیاں لڑائیوں کے لیے کاڑا بنایا ہوا تھا. پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں 4 سال میں ملاقات کا وقت نہیں دیا. ہمارے لوگ نہیں کہتے, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں. نام لے کے کہتا ہوں, چیف آف کمراٹ جو کہ ایم پی اے تھا, 17 مہینے سے میں نے وہی درخواست کی, مجھے وقت نہیں دیا. اور مجھے جب فون کیا, میں نے کہا کہاں ہوئی صدر, میں نے کہا جو. دیکھیں پرویز خٹک صاحب, ٹھیک ہے آپ کا ایک ماضی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک الیکشن دوسری پارٹی سے نہیں کہا, ہر الیکشن آپ بدلتے رہے. یہ آپ کا سیاست کا زینہ ہے. اور ہم اب چونکہ اس صوبے میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے آئینی منصب پر بیٹھ کے اگر